اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ پہلی آیت ہے، ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں 4 الفاظ ہیں۔ الحمدوں میں جو الف لام ہے اس کا مطلب ہے تمام، یعنی سب کا سب، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور تعریف اس طریقے سے کرنا کہ بے شک کسی نے آپ پر احسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، پھر بھی دل سے اس کی تعریف کرنا۔ اور لفظ اللہ جو ہے وہ الہٌ سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سچا معبود، اور اس میں جو نشاندہی ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی کہ جس کا وجود ہونا واجب ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ سے جو ذات موجود ہو وہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ یہ تعریف کسی کو نہیں بھاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، اچھی صفات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے پاس ہیں، اور جتنی بھی کجیاں ہیں، برائیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی ذات میں نہیں ہیں، یعنی کہ ہر حساب سے جو بہترین ذات ہو سکتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بتدریج کسی بھی چیز کو اپنے مقصد تک پہنچانے والا، اور بتدریج کسی بھی چیز کو اپنی اصلیت پر پہنچانے والا جس کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، تو اس کو ہم رب کہتے ہیں۔ اور عالمین جو ہے وہ جمع ہے عالم کی، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان۔ تو اب ہم جب عالم کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاں سے مراد، یعنی ایک تو جنات کا جہاں ہے، پھر فرشتوں کا جہاں ہے، انسانوں کا جہاں ہے، اسی طرح جانوروں کا جہاں ہے۔ یہ وہ جہاں ہیں جو جنس کے حساب سے ہیں اور جو ہمیں نظر آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، جن کی خبر ہمیں پہنچائی گئی ہے۔ یہ تو ہماری وہ چیزیں جو انسان کے دائرے میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے جہاں ایسے ہیں جس کا انسان کو بالکل بھی علم نہیں ہے، اور ان میں کون کون سی مخلوقات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ انسان تو نہیں ہے، تو وہ بھی ان کا بھی انسان کو علم نہیں ہے۔ تو بہت سارے جہاں ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی پیدا کیے ہوں، اور سارے جہانوں کا رب اللہ ہی ہے۔ اب الحمدللہ کی تفسیر یہ ہوگی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں، اس کی کوئی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھے، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، بادل ہو، بارش ہو، اور یا پھر کوئی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں، یا کوئی دوسرا انسان ہو، یا کپڑے ہوں، یا جوتے ہوں، تو اس چیز کے پیچھے انسان اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس چیز کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ مثلا ہوائی جہاز ہے، اس میں بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ سٹیل استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم آئرن کہتے ہیں، تو وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح ہم گاڑیوں میں پیٹرول والا ڈلواتے ہیں اور اس کو مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی اللہ ہی زمین سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مختلف قسم کی سبزیاں کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، اور جوتے پہنتے ہیں، تو جوتے جو پہنتے ہیں وہ پلاسٹک کے جوتے ہیں یا چمڑے کے جوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم لباس پہنتے ہیں تو کاٹن کا پہنتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ تو یعنی ہم دنیا کی ایک کسی ذرے پر بھی نظر ڈالیں گے تو ہمیں اس کے پیچھے اللہ نظر آئیں گے، اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ لہٰذا اللہ ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ تعریفیں انہی کی جائیں۔ تو اگلا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کچھ چیز ہے ایسی جو اللہ کے لیے ہی صرف ہونی چاہیے، کیونکہ سب کچھ، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، لیکن تعریف کیوں؟ تعریف ہی کیوں ہونی چاہیے؟ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی اللہ نے فرمایا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو یعنی اللہ رب العالمین ہے، اسی وجہ سے اللہ کی تعریف ہے۔ اب رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے اس چیز کو اپنے مقصد پر چلانا، اور بتدریج اس میں کمال پیدا کرنا،
یعنی جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پودا اگتا ہے تو شروع میں ایک کمزور سی کونپل ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کچھ عرصے میں وہ بڑا تنا اور درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے رب، کہ ایک بالکل کمزور سی چیز تھی لیکن اس کو بڑھاتے بڑھاتے پالتے پالتے اللہ نے اس کو ایک بڑا مضبوط درخت بنا دیا۔ چھوٹا سا بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے تو اس کو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بھی گر نہ جائے، تو کہیں دنیا سے نہ چلا جائے، اللہ معاف کرے، کوئی چوٹ نہ پڑ جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ انسان جو ہے ایسا مضبوط انسان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور دنیا میں چلتا ہے، کام کرتا ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنے بھی جو ہے جہاں ہمیں نظر آتے ہیں، سورج، چاند، اور جتنے بھی یہ چیزیں فلکیات ہیں، اسی طرح زمین کے اوپر مختلف نظامات اللہ نے چلا دیے ہیں، جس کے اندر بارشوں کا نظام ہے، پھر پانی پہنچانے کا نظام ہے، اور پھر جو ہے وہ کھیتی باڑی کا نظام ہے، کھانے پینے کا نظام ہے، مویشیوں کا نظام ہے، پھر دنیا میں رزق ملتا ہے انسان کو مختلف چیزوں کے ذریعے سے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو نظام ہے، یہ اس میں ہر چیز اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ چاہے وہ چھوٹا سا جانور بھی ہے تو وہ بھی جب پیدا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ نے کچھ سکھایا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے، پھر دنیا میں جو اس کا مقصد ہوتا ہے کام کرتا ہے، اسی حساب سے وہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہے تو سورج کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور روزانہ وہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جب سے سورج بنایا ہے تو سورج کو اللہ تعالیٰ پال بھی رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے، اور پیچھے سے طاقت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ اور تو کسی نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ میں سورج کو چلا رہا ہوں، یا میں نے سورج کو بنایا ہے، یا سورج کو میں نے ترایا ہے۔ صرف اللہ نے ہی یہ بات فرمائی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ صرف اللہ ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، سب کے سب جو ہے وہ پل رہی ہیں۔ ایک سیب جو ہے وہ بھی پل رہا ہے، انسان بھی پل رہا ہے۔ تو یہ ہے نشانی، یہ ہے اس بات کا ثبوت کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے مقصد تک پہنچانے والے ہیں بتدریج، یعنی کہ ایک دم سے کام کر دیا، کیونکہ ایک دم سے کام کرنا وہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ ایک دم سے کام کرنا یہ جلد بازی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جلد بازی سے بالکل پاک ہے۔ جیسے اب بتایا کہ بھئی لفظ اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ذات جو کہ تمام قسم کی کجی سے پاک ہو، ہر قسم کی برائی سے اور کمی سے پاک ہو۔ اور عالمین میں جو ہے وہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عالمین کا مطلب جہاں ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ہمارے جہاں اور فرشتوں کے، جنات کے جہاں کے علاوہ بھی اللہ نے بہت سارے جہاں پیدا کیے ہوں۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان سے ایک ان کا مقولہ ہے کہ عالم جو ہیں ٹوٹل وہ 40,000 کے قریب ہیں، اور ایک امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں امام تفسیر ہیں، ان سے یہ منقول ہے کہ بھئی عالم جو ہے وہ 80,000 کے قریب ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی انسانوں، جنات اور فرشتوں اور جانوروں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ یہ ہے کہ جو کائنات ہے ہماری وہ بہت بڑی ہے، اور وہ جو کائنات ہے وہ اس کی رسائی آج تک سائنسدانوں سے ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ تو لہٰذا اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ بھئی اور بھی جہاں ہو سکتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں، اور اس میں یقینی بات ہے کہ انسان تو نہیں بس رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اور بھی کوئی مخلوقات بس رہی ہوں، اور جو ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اللہ ان کو بھی پال رہے ہیں، اللہ ان کو بھی پال رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی پال رہے ہیں، آسمانوں کی ہر چیز کو بھی اللہ ہی پال رہے ہیں، زمین کائنات کی ہر چیز کو اللہ ہی پال رہے ہیں۔ تو تمام عالم جن کی تعداد کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، جو لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، جو لاکھوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام عالم کی ایک ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنے مقصد پر پہنچا رہے ہیں، اس کو پال رہے ہیں، اس کو بتدریج اس کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا اور کتنا مشکل کام ہے، جس پہ انسان کی ہوش اور عقل بھی جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کام تو کون کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتنا بڑا کام۔ تو اسی لیے الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ بھئی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کو ہماری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سارا دن اللہ کی تعریف کرتے رہیں تو اللہ کو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ تو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی میری تعریف اس لیے کرنی ہے کیونکہ بھئی میں رب العالمین ہوں، میں نے تم لوگوں کو پالا ہے، میں نے تم لوگ کو بتدریج
جو ہے تمہارے مقصد تک پہنچایا ہے، تمہیں رہنمائی دی ہے، تمہیں جو ہے وہ ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ نے اپنا جو ہے اس بات کو دل سے تسلیم کرنا ہے کہ بھئی پالنے والا تمام عالمین کو جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔ اور اس طرح کرنے سے جو ہے اللہ نے بڑا پیغام دے دیا کہ بھئی شرک جتنا بھی ہمارے دل کے اندر ہے، چاہے وہ پیسے کے لیے ہے، چاہے وہ نعوذ باللہ کسی کافر کے دل میں بتوں کے لیے ہے، تو بھئی اس شرک کو دل سے نکال کے پھینک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ نے آپ کو پالا ہے اور اللہ کا سب سے زیادہ آپ پر احسان ہے۔ تو اس لیے جب آپ کی ذمہ داری ہے، جب احسان اس کا ہے تو تمام تعریف بھی اس کی ہے، جب تمام تعریف اس کی ہے تو تمام عبادت بھی اسی کی ہے۔ تو یہ پیغام ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا۔